بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم اور احسان ہوا کہ جس مالک حقیقی نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، یہ ہم سب لوگوں پر اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مالک یوم الدین۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی جس روز انسانوں کے حشر اور نشر کے فیصلے ہوں گے اس روز کا مالک پروردگار عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت مالک ہے یوم جزا کا۔ اس لیے قرآن نے قاضی یوم الدین نہیں کہا بلکہ کہا مالک یوم الدین۔ دنیا کے اندر اگر انسان ہے، اگر اس کے ذریعے سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہ کسی خطا کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اسے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ایک وکیل کرتا ہے۔ پھر اگر اس کا کیس جو ہے سیشن کورٹ کے اندر چلا جائے تو سیشن کورٹ میں اس کو ایک وکیل لگتا ہے۔ پھر اگر کیس ہائی کورٹ کے اندر چلا جائے تو ہائی کورٹ کے اندر اس کو ایک وکیل ضرورت درکار ہوتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ کیس اس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو کہ سپریم کورٹ کے اندر چلا جائے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر وہاں سے بھی اس کے بیٹے کا، اس کے سسر کا، یا اس کے بہنوں میں کسی کا، یا اس کے رشتہ داروں میں کسی کا یہ فیصلہ آ جائے کہ بھائی اس کو سزائے موت لگنی ہے، اس کے لیے سزائے موت طے ہے، اس سزائے موت کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، پھر یہ انسان جو ہے کیا کرتا ہے کہ یہ انسان اپنی آخری امیدیں اور آخری جو ہے اس تڑپ کو لے کر صدر کے پاس چلا جاتا ہے، ملک کے وزیر اعظم کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آپ ملک کے صدر ہیں، آپ ملک کے صدر ہیں، اگر آپ چاہیں گے، اگر آپ یہ ان سے جو ہے گزارش کر دیں گے تو ہمارے بیٹے کی، ہمارے جو ہے رشتہ دار کی پھانسی کا جو آرڈر ہے یہ رک سکتا ہے، یہ رک سکتا ہے۔ اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نے نہیں روکنے کی کوشش کی، پھر ہم چاہے کتنا بھی زور لگا لیں ہم اس کو روک نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کے اندر انسان کو وکالت کی، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے، وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ وکیل انسان کو چاہیے، جس طریقے سے فرمایا کہ دنیا کے اندر آپ وسائل کے ذریعے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا وسیلہ تو ہے ہی، لیکن آپ بزرگان دین، ائمہ کرام، اولیاء کرام، غوث، کتب، ابدال، جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے وسائل سے، ان کے جو ہے ان کی نیکی کا حوالہ دے کر جو ہے آپ دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز آپ کو کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے روز آپ کو سفارشی لگے گا، قیامت کے روز آپ کو سفارشی چاہیے ہوگا جو آپ کی سفارش کرا کر آپ کو جنت کا جو ہے جنت میں جانے والا بنا دے، یا پھر آپ کی سفارش کر کر جنت میں لے جائے، جنت میں لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ارشاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ سفارشی تین ہوں گے، الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ بس سفارشی کتنے ہوں گے؟ تین ہوں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو سفارشی ہوگا وہ ہوں گے انبیاء، اس کے بعد ہوں گے علماء، اس کے بعد ہوں گے جو ہے شہداء۔ تو یہ مدارس جو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے کیا پیدا کرتے ہیں؟ سفارشی۔
کیا پیدا کرتے ہیں؟ سفارشی پیدا کرتے ہیں. اور جب یہ آپ کے لیے سفارشی پیدا کرتے ہیں اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ حضرات جو ہے ان کی کیا کریں؟ خدمت کریں. میں آپ کو یہ ترغیب نہیں دے رہا کہ آپ جو ہے علماء کو کھلائیں پلائیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی قدر کریں، ان کی قدر کریں اور ان کی قدر جانیں. یہی لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن آپ کے سفارشی بن کر آپ کو جنت میں لے جائیں گے ساتھ، جنت میں لے جائیں گے ساتھ. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ دارالعلوم کے اندر ایک شخص تھا جو دارالعلوم کے ایک طالب علم کو کھانا کھلایا کرتا تھا. چونکہ دارالعلوم کا جب انعقاد ہوا اور جب دارالعلوم کے ابتدائی مراحل تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ طلباء جو ہے وہاں کے جو لوگ ہوتے تھے محلے دار، ان کے گھروں میں جا کر جو ہے طلباء کھانا کھاتے تھے. تو ایک طالب علم تھا، وہ ایک آدمی کے گھر میں کھانا کھاتا تھا، تو اس نے اس کا جو ہے نام رکھ دیا. طالب علم کو شرارت سوجی، اس نے نام رکھ دیا ان کا بیل، اس نے نام رکھ دیا ان کا بیل. تو ایک دن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سن لیا، اور جب سنا تو انہوں نے ان کو منع کر دیا کہ بھائی ہم آپ کو کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ بدتمیز ہیں، آپ یہ ہے جی آپ وہ ہے، آپ نے یہ کر دیا، ہمارا نام رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جب اس نے رات میں خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ سب جنت میں جا رہے ہیں، سب جنت میں جا رہے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ لڑکا بھی جنت میں جا رہا ہے. جب یہ لڑکا دیکھا جنت میں جا رہا ہے تو سب لڑکے کیا ہوئے؟ سب لڑکے جو ہے آگے چلے گئے اور جنت میں جانے لگے. لیکن یہ لڑکا رک گیا، اس نے کہا کہ میں اپنے بیل کے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا، یعنی اس شخص کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ آدمی اٹھا صبح اور سیدھا مدرسے میں گیا اور مدرسے کے اساتذہ سے جو ہے کہا کہ بھائی یہ مجھے چاہے بیل بولے چاہے کچھ بھی بولے، لیکن میری آخرت میں میری جنت کی ضمانت دے دے، میرا سفارشی بن جائے، میری سفارش کر دے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں تمام امت مسلمہ کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم مدارس کے اندر رہنے والے طلباء کی قدر و قیمت کریں، قدر و منزلت جانیں اور علماء کرام کا ادب اور احترام کریں، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کیا بنیں گے؟ سفارشی بنیں گے اور ہماری سفارش کر کر ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سفارش کریں گے اور علماء فرمایا ایک حدیث کے اندر ہے کہ اپنے تمام معتقدین جو ہوں گے عالم کے، ان تمام کو جنت میں لے کر چلا جائے گا. اور ایک شہید 70 لوگوں کی جو ہے شفاعت کر کر ان کو جو ہے جنت میں لے جائے گا. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ 70 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا. کون؟ شہید. اور حافظ کلام اللہ جو ہوگا وہ 10 ایسے لوگوں کو، خاندان کے 10 ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نیک اور صحیح بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے سفارشی کھڑا کرے، ہمارے لیے سفارشی پیدا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ حضرات سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو اور اسلامی پیغامات دور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.